الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے اعمال کے ساتھ، آج کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا عمل، آج کا ہمارا وظیفہ ایصال ثواب کی برکتوں کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی عزیز، کوئی بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے پردہ کر جائے، قبر میں چلا جائے، تو اس کو ایصال ثواب کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کے اندر غفلت نہ کرے، بلکہ ان کی قبروں پر حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب کرتا رہے۔ اسی زمن کے اندر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین ہیں جو آپ سماعت فرمائیں گے، اور کوشش کریں کہ ان فرامین پہ عمل کیا جائے، اللہ پاک کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ اس میں اپنا بھی فائدہ ہے، اور جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ رب تعالی عز و جل ان کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بنیت ثواب، یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو مقبول حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، یعنی اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کی زیارت کرتا رہے، تو جب وہ فوت ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ تو سبحان اللہ، کس قدر اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، کس قدر برکتیں ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی قبروں پہ جائے، ان کی زیارت کرے، تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، اس کی قبر کی زیارت کرتے رہو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کی، یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو اللہ پاک مزید 10 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نفلی حج کی سعادت حاصل کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ ثواب کی نیت سے ماں یا باپ کی طرف سے وہ ایک حج جو ہے وہ اس کو ضرور کر لے، تو اللہ پاک اس کے والدین کو بھی حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس نے حج کر لیا والدین کی طرف سے تو اللہ پاک مزید 10 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر ماں یا والد جو ہیں وہ اس حال میں فوت ہو گئے ہوں کہ ان پہ حج جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، تو باوجود فرض ہونے کے انہوں نے حج نہ کیا، حج نہ کر پائے، تو اب اولاد کو حج کا بدل جو ہے وہ اس کا شرف ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا فرمان عالی شان حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کچھ جو ہے وہ کوئی نفل خیرات کرے، یعنی کوئی نفلی صدقہ و خیرات کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرمائے گا اور خیرات کرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا، اور دونوں کے ثواب کے اندر اللہ پاک کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق قطع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کس قدر سخت سزا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر خیر و برکتوں کا نزول کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اسی طرح پانچواں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہاں جا کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک عز و جل کے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، اللہ پاک کھلے ہی رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے پایا ہے۔ اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان سماعت فرمائیں اور جومیے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پہ عذاب ہو رہا تھا، تو 1 سال کے بعد دوبارہ پھر وہیں سے گزرے تو عذاب جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، کیا وجہ ہے کہ 1 سال پہلے میں یہاں سے گزرا تو ان پہ عذاب ہو رہا تھا، اب وہ عذاب جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ آواز آئی، اے میرے نبی، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو حاصل کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ پاک ہم کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، لیکن جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک عز و جل مومنین کی دعاؤں سے ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی قبر کے اندر کیسی حالت ہوتی ہے، تو آؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سماعت فرماؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مردہ جو ہے وہ قبر کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی ڈوب رہا ہو، اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہے اور کوئی سہارا تلاش کر رہا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا کوئی عزیز دوست جو ہے وہ میرے لیے دعا کرے۔ تو جب اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، وہ دعا اس کو پہنچتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا دنیا و ما فیہا، جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ یعنی متعلقین کی طرف سے جو ہدیہ کیا جاتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ تو زندوں کا جو ہدیہ ہے، جو تحفہ ہے، وہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح ہم اربوں خربوں نیکیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ اور ایک وہ دن آئے گا جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، تو اس ٹائم
وہ نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ عز و جل اس کا فائدہ ان کو بھی عطا فرمائے گا، اور دعا کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو قبرستان سے گزرا اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، یعنی دونوں کو عطا فرما دے، پہنچا دے، تو وہ قبر والے قیامت کا دن ہوگا اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے سفارشی بن جائیں گے، اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فوت شدگان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ آپ ان وظائف پہ، ان اعمال پہ عمل کریں، اللہ عز و جل کی رحمتیں حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے لیے خیر و برکتوں کی دعائیں کریں، اور جتنے مسلمان اس ٹائم دنیا کے اندر پریشان ہیں، کافروں کے ظلم سہ رہے ہیں، دعا کیا کریں اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو دنیا سے چل بسے ہیں، چلے گئے ہیں، اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مغفرت فرمائے۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔